نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل شانہ کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو انسان اشرف المخلوق پیدا فرمایا۔ تمام مخلوق پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو فوقیت دی، برتری دی اور مقام دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بن مانگے احسان کیا کہ ہمیں آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا امتی بنایا، جس کا امتی بننے کے لیے انبیاء ترستے گئے اور لوگ ترستے گئے کہ یا اللہ ہمیں اس کی امت میں سے پیدا فرما دے یا وہ امت ہمیں دے دے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مغرب کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں اور سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہی ہو رہا ہے، اور سب کچھ جو نظام ہستی چل رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی چل رہا ہے۔ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی ایک پتا بھی درخت سے نیچے نہیں گر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، سب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون سی مخلوق کیا کر رہی ہے اور اس کو کیا کرنا ہے، اور کون سی مخلوق کیا کھا رہی ہے اس کو کیا کھانا ہے، اور کس مخلوق کے لیے کیا اس کے لیے انتظام ہے اور کس وقت اس کا انتظام کرنا، تو سب کا سب ایک اللہ کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، انسان کو چاہیے کہ ہر وقت پڑھتا رہے کہ تمام کی تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف رب سے کروائی، پہچان کروائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رب ہے۔ رب ایسی ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ، تدریجاً تدریجاً کسی چیز کو پال پوش کر پروان چڑھا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو درجہ بدرجہ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک جتنا زندگی دی، درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ اس کے لیے وقت کے مطابق خوراک کا بندوبست کیا، چلنے پھرنے کا انتظام کیا، اور تمام کی تمام چیزیں جو اس کی ضروریات تھیں وہ مہیا کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی قبضہ قدرت میں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صحیح سالم پیدا کیا تو کوئی مئی کا لال اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدائشی طور پر اپاہج کیا، معذور پیدا کیا، تو دنیا کے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں اس کا کچھ صحیح کر نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے، تیرے بس میں کچھ نہیں تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، تجھے اللہ نے طاقت دی، توفیق دی، ہمت دی، آج تو بڑا بنا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا نظام ہستی سب کچھ اپنی معرفت کے لیے بنایا کہ اے میرے بندے، اے میرے انسان، مجھے پہچان کر آ جا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے لیعرفون۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یعنی اپنی معرفت کے لیے، پہچان کے لیے، کہ تو مجھ کو پہچان لے۔ صاف ظاہر ہے انسان کی پہچان، اگر باپ کو پہچانتا ہے تو باپ کا قدر کرے گا، ماں کو پہچانتا ہے تو ماں کا قدر کرے گا، اگر اس کی آنکھوں کے اندر دید ہے تو وہ اسی طرح قدر کرے گا، اگر اس کی آنکھ کے اندر دید نہیں ہے، اس کا دل روشن نہیں ہے، باپ کو باپ نہیں سمجھتا، نوکر ملازم سمجھتا ہے، تو اس انداز سے بات کرے گا، اور بڑے کو بڑا نہیں سمجھتا، اس کا بڑا پن نہیں جانتا، اس کا قدر کرنا نہیں جانتا، تو وہ اس حساب سے اس میں پیش آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مقصد، مطلب بھی یہی ہے کہ تم اللہ کو پہچان لو کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ تم سب کے سب سائنسدان اکٹھے ہو جاؤ، ایک مکھی مچھر بھی نہیں بنا سکتے،
حتیٰ کہ اتنا فرمایا کہ اگر ایک مکھی تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے تم، اتنی کمزور ہے انسان۔ اور پھر بھی اس انسان کی کھوپڑی کے اندر وہ مادہ اور وہ غرور اور وہ تکبر پھیلا ہوا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے رب کریم سے کون سا غرور رکھتا ہے؟ کیا تکبر ہے تیری کھوپڑی کے اندر؟ کہاں گھوما جا رہا ہے؟ کہاں پھرا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات بے نیاز ذات ہے کہ ہم سارے کے سارے پوری دنیا سجدہ ریز ہو جائے، اس کی بندگی عبادت کرنے والی بن جائے تو اس کی عزت اور شان اور جل جلالہ کی عظمت کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ سارے کے سارے منکر ہو جائیں، سارے کے سارے نعوذ باللہ ایسا نہ ہو، نہ ماننے والے بن جائیں، تب بھی اللہ کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں آتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے، ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے۔ جیسے کوئی مانگ رہا ہے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے رہا ہے۔ فرمایا رزق کی تنگی ہے، ہر ایک رونا رو رہا ہے، ہر ایک یہ پیٹ رہا ہے کہ مہنگائی مہنگائی، رزق کی تنگی آ گئی۔ بھائی ہم دیکھیں تو صحیح اپنے سینے کے اندر، اپنے جسم کے اندر، اپنے اعمال تو دیکھیں کہ ہم اللہ سے مانگ کس طرح رہے ہیں۔ صبح صبح اٹھ کر ہم نے نماز پڑھی، اللہ سے رزق مانگا۔ فرمایا کہ صبح نماز کے بعد سے اشراق تک، طلوع آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق تقسیم ہوتا ہے۔ جو لینے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے گھر میں آ کے آسانی والا رزق لے جاتے ہیں، اور جو گھروں میں سوئے پڑے ہیں اللہ کھلاتا تو ان کو بھی ہے، لیکن تنگ دستی اور مشقت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ۔ دہاڑی پہ گئے، دہاڑی نہیں لگی، اور ادھر ادھر بھاگا گھوما، روزگار نہیں ملا، آخر کار کسی کے ساتھ مانگنے پہ مجبور ہو گئے۔ اب وہ اس کی مرضی ہے، دینے والا جتنا دے، احسان جتلائے، عزت سے دے، ذلت سے دے، یہ انسان کی مرضی ہے۔ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے ہے، نماز پڑھی، سورہ یاسین پڑھی، ذکر و اذکار کیے، یا اللہ میں گناہ گار، میں بیکار بندہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جانے سے پہلے ہی اس کا انتظام کر دیتے۔ یہ وحدہ لا شریک ذات ہے، جس نے کبھی دینے کے وقت نہ پوچھا نہ دیکھا کون ہے کیا لے رہا ہے، اور دینے کے بعد اس کا حساب اگر صحیح معنی میں اس نے خرچ کیا، اللہ کی مان کر چل گیا تو کوئی حساب نہیں ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت ہے، اور کبھی احسان کر کے جتلایا نہیں اللہ نے۔ اللہ یہ کہتا ہے انسان مجھ سے روگردانی نہ کر، مجھ سے نہ پھر، تیرا کوئی اور راستہ نہیں ہے، کہیں اور چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ فرماتے ہیں اس امت کی تعریف کے اندر کہ تم نکالے گئے ہو، تم نکالے گئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بھیجے گئے ہو۔ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ اب جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا رہے تھے تو اس وقت فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یا اللہ، یہ انسان بنا رہا ہے، یہ تو دنیا کے اندر جا کے خون خرابہ کرے گا، یہ تو گھڑا باشا کرے گا، لڑائی کرے گا، ایسا کرے گا، وہ کرے گا، یعنی تیرے نہ حکموں کو پامال کرے گا، تیرے حکم عدولی کرے گا، تیرا حکم مانے گا نہیں۔ تو کہہ رہا ہے میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کے سب کچھ علم میں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا ہوگا، کیا ہونا ہے، اور کس لیے میں انسان کو بنا رہا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کی پرورش کے لیے، اس کی پروان چڑھانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جوڑا۔ وقت کے نبی نے آ کے اس انسان کو اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت کرائی، اپنے بنانے والے کی معرفت کرائی۔ جنہوں نے پہچان لیا، جنہوں نے پیدا کرنے والے کو پہچان لیا، تو ان کے قصے آج تک بھی اللہ کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جنہوں نے نہیں پہچانا ان کا نام و نشان تک بھی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ برے لفظوں میں، اچھے لفظوں میں نہیں ہے۔ تو یہی انسان، یہی نوجوان جب رات کی تاریکی میں، تنہائی کے اندر، تمام تر دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، ایک اللہ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے، دل کے اندر لاتے ہوئے مسجد میں آتا ہے، گھر میں اٹھتا ہے، تہجد کی نماز کے لیے مصلی بچھاتا ہے، تو اللہ کے سامنے رو رو کے گریہ کرتا ہے، زاری کرتا ہے، یا اللہ میں گناہ گار انسان، میں بدکار انسان، مجھے معاف کر دے، تو اللہ سے معافی چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا آنسو زمین تک نہیں گرا ہوتا، میں اس کو پہلے معاف کر دیتا ہوں۔
اور معاف کرنے کے بعد اللہ اس انسان پر فخر کر رہا ہوتا ہے، فرشتوں یہ وہ میرا بندہ ہے جس کے لیے آپ کہتے تھے کہ یہ قتل و غارت کرے گا، یہ خون خرابہ کرے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ماشاءاللہ نوجوان مجمع ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور جوانی کی توبہ کرنا یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جوانی کی توبہ کرنا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، عاقبت گرگ زادہ بزرگ شود۔ فارسی کا شعر ہے کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا انبیاء کا شیوا ہے، یعنی انبیاء کی سنت ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے دنیا کے اندر، وہ بھی پیدائش سے لے کر آخری وقت تک پروان چڑھے، تمام تر خواہشات ان کے ساتھ تھی، رہن سہن، معاشرہ، جوانی، بڑھاپا، عمر کے لحاظ سے سب کچھ ان کے ساتھ تھا، لیکن وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، چنے ہوئے بندے تھے، اللہ نے ان کو اپنی طرف سے چن کر بھیجا تھا۔ تو یہ سب رہن سہن اور دنیا میں گزر اوقات کر کے دکھا کے گئے، ایسی زندگی کامیاب ہے۔ جوانی کے اندر توبہ کرنا انبیاء کا سنت ہے۔ پھر فرمایا کہ عاقبت گرگ زادہ بزرگ شود، آخر کے اندر تو بھیڑیا بھی بزرگ بن کے بیٹھ جاتا ہے، جب اس کی شاخیں ختم ہو جاتی ہیں، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو وہ بھی کہتا ہے میں حاجی صاحب ہوں، میں اب بڑا ہوں۔ تو فرمایا مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھو جب انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اس وقت سب کچھ کھیل ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے رد نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب سفید ریش آدمی، سفید داڑھی والا آدمی میرے خوف کی وجہ سے میرے در پر چل کر آ جاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے میں اس کو خالی پھیروں۔ تو توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے، جس وقت آؤ اللہ کی ذات حاضر ہے، لیکن ہم آنے والے بنیں، لیکن ہم مانگنے والے بنیں، اللہ سے توبہ کر کے دیکھیں اور توبہ کی لذت چکھ کر دیکھیں۔ جب توبہ کی لذت ہمیں محسوس ہوگی، ایمان ہمارا حلاوت کرے گا، ہمارے ایمان کا مزہ ہمیں آئے گا، تو راتوں کا جاگنا ہمارے لیے آسان ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں کہ یا اللہ یہ تیری رات چھوٹی ہے، یہ تیری رات چھوٹی ہے کہ میں تجھ سے باتیں کرنے بیٹھتی ہوں صبح ہو جاتی ہے۔ کیا تھا ان کا؟ اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی تھی، اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے، تو اللہ نے ان کے نام آج تک بھی زندہ رکھے ہیں۔ تو اسی لیے آخر کے اندر بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو تم دنیا کے اندر جا رہے اور تم میں سے ہر ایک جو ہے نا وہ نگران ہے، نگہبان ہے۔ جیسے ہم گھر کا چوکیدار رکھتے ہیں، کوئی فیکٹری کا، کوئی کمپنی کا چوکیدار ہوتا ہے، تو اس کے ذمے جو لگایا جاتا ہے اس کی پوچھ گچھ ہوتی ہے، اگر وہاں سے کوئی چیز آگے پیچھے ہوگی تو وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ اور ایک چرواہا ہوتا ہے، ہم اس کو 10 12 20 100 50 بھیڑ بکریاں دیتے ہیں، بھئی یہ چھیڑ جاؤ، یہ چرا کر لاؤ، اگر ان میں سے کوئی کم ہوگی تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہاں گئی، کہاں گئی، مر گئی، بیچ دی، چھوڑ دی، چوری ہوگی، کہاں گئی، پوچھتے ہیں نا جی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی ذمہ وار ہو، ذمہ دار ہو، اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اس کے بارے میں حساب ہوگا۔ تم نے اپنے بیوی بچوں کو کیا دین سکھایا، تم بڑے تھے اہل محلہ کے اور تم سردار تھے علاقے کے، گوٹھ کے، تو تمہاری وجہ سے کتنے لوگ دین پر آئے اور کتنے لوگوں کو اللہ کے راستے پہ چلایا۔ تو جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنی بڑا اللہ کے ہاں جواب ہوگا۔ تو اس جواب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرچہ بھی اوپن کر دیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب حاضری ہوگی سب سے پہلا سوال رب کے بارے میں پوچھا جائے۔ رب چاہی مان کر آئے ہوئے ہوگو تو اللہ کو بتا دو گے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور اتباع سنت من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہم زندگی گزار کر گئے اور ان کے حکم مان کر گئے، ان کی اتباع تابع داری کر کے گئے، تو ہم فوراً کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم ان کو پہچانتے ہیں۔ تو دین کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے۔ اب دین ہمارا اسلام ہے، مذہب ہمارا اسلام ہے۔ اسلام مذہب کا معنی ہے فرما برداری، تابع داری۔ مسلمان کا معنی ہے تابع دار، ماننے والا۔
تو ماننی کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اسی میں ہماری عاقبت اور اسی میں ہماری انجام اچھا ہوگا اور اسی میں ہماری بخشش ہوگی۔ تو اسی سلسلے میں یہ جماعتوں کا آنا جانا، اور الحمدللہ اس کے اندر ایسا مدرسہ ہے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، جوان چل رہا ہے، بوڑھا چل رہا ہے، کیا ہے؟ سیکھنا ہے۔ اب 20 سال گزر گئے، زندگی ٹھیلا لگا لگا کے گزار دی، 30 سال گزر گئے، کیلے بیچ بیچ کے زندگی گزار دی، دین نہیں سیکھا، تو اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ جب آؤ دین سیکھو، 50 سال ہو گئے دین نہیں سیکھا، آ جاؤ سیکھو۔ تو اس کے لیے ماشاءاللہ ہمت فرمائے، الحمدللہ نوجوان ساتھی ہیں، یہ کام کو سیکھ کر پوری زندگی کا عزم کریں انشاءاللہ۔ سب تیار ہے نا جی؟ اللہ جی